السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں مانو صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ کی طرف بڑھنے والی ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی دی گئی توفیق سے آج ہم ترجمہ سیکھنا جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں اس سفر میں استقامت نصیب فرمائے اور ہمارا یہ سفر خیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، پہلا سبق ہے ہمارا 3 زبر اور 2 زبر۔ 3 زبر کے کیا معنی ہیں؟ 3 زبر کے معنی ہیں اس نے کیا۔ جیسے یہ دیکھیں، منع، یہ تینوں حرف پر زبر ہے، میم پر بھی، نون پر بھی، عین پر بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ 3 زبر ہے، منع۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اس نے منع کیا۔ منع، منع کرنا، تو 3 زبر کے ساتھ آیا تو کیا مطلب ہوا کہ اس نے منع کیا۔ پھر ہے قاتل، قتل کرنا، 3 زبر کے ساتھ آیا، 3 زبر کا معنی ہے اس نے کیا، قتل کا قتل کرنا، تو کیا بنا؟ قاتل، اس نے قتل کیا۔ اپنی عمر اور تعلیمی قابلیت کچھ بھی ہو، ہم قرآن سمجھنے کی شروعات نرسری اور پرائمری کلاس کے انداز سے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیں اردو سے ہم عربی کیسے سیکھتے ہیں۔ نیچے دیے گئے تمام اردو الفاظ کو دیکھیں جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے اپنی روزمرہ لائف میں یہ الفاظ یوز بھی کیے ہوں گے۔ دیکھیں، صبر، شکر، ذکر، غلم، جمع، ٹھیک ہے۔ اب ان الفاظ کی ہم عربی کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں، صبر ہے صبر کرنا، شکر شکر کرنا، ذکر ذکر کرنا، غلم ظلم کرنا، جمع جمع کرنا۔ آسان الفاظ ہے نا، آپ اردو میں اچھی طرح ان الفاظ کو جانتی بھی ہوں گی۔ تو اب اس کی ہم نے عربی بنانی ہے۔ صبرا پر جب ہم 3 زبر لگائیں گے تو یہ بن جائے گا صبرا، صاد پر زبر، با پر زبر، را پر زبر، صبرا۔ اور 3 زبر کا معنی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے صبر کیا۔ پھر ہے شکر، اور تینوں حرف پر جب زبر آئے گی، شاکرا، اس نے شکر کیا۔ ذکر، تینوں حرف پر زبر آ گئی تو ذکرا، اس نے ذکر کیا۔ غلم، غلما، اس نے غلم کیا۔ جمع، جمع، اس نے جمع کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق کی موٹی نشانی کیا ہے کہ 3 زبر کے معنی ہم نے سیکھے۔ 3 زبر کے معنی کیا ہے؟ اس نے کیا، ٹھیک ہے۔ جو بھی الفاظ آئے گا، جیسے صبر ہے، صبرا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے صبر کیا۔ 3 الفاظ کے معنی اس نے 3 زبر کے معنی اس نے کیا۔ اب دیکھیں 2 زبر، ہمارا سبق تھا 3 زبر اور 2 زبر۔ 3 زبر کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں 2 زبر۔ پہلے اور آخری حرف پر زبر لازمی رہے گا، درمیانی حرف پر زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، سامعہ، سماعت، سننا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، پہلا اس میں حرف ہے سین اور آخری حرف ہے عین، یعنی پہلے اور آخری حرف پر زبر ہی رہے گا، لیکن درمیانی حرف پر زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، اور اسے ہم کہیں گے 2 زبر۔ 2 زبر کی نشانی کیا ہے کہ پہلے اور آخری حرف پر زبر رہے گا، درمیانی حرف پر کچھ بھی آ سکتا ہے۔ جیسے یہاں پر درمیانی حرف میم ہے اور میم کے نیچے زیر آ گئی ہے، پہلا حرف سین اور آخری عین ہے اور ان دونوں پر زبر ہے۔ سامعہ، سننا، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سامعہ، اس نے سنا، ٹھیک ہے۔ پھر آج کے سبق کی 2 موٹی نشانیاں۔
تینوں حرف پر زبر، معنی اس نے کیا. پہلے اور آخری حرف پر زبر اور درمیانی حرف پر زیر، معنی اس نے کیا. یعنی 2 زبر آ جائے، 3 زبر آ جائے تو معنی ہوگا اس نے کیا. 2 زبر کا معنی بھی اس نے کیا اور 3 زبر کا معنی بھی اس نے کیا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پر ہے راجع اور اس کا مطلب ہے لوٹنا. ٹھیک ہے، اس نے لوٹا. خرج نکلنا، اس نے نکلا. آمنا ایمان لانا، اس نے ایمان لایا. اب ان الفاظ کو سن کر، ان حروف کو سن کر آپ بھی تھوڑی کنفیوز تو ہو رہی ہوں گی نا، آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہوگی. دیکھیں یہاں پر اس نے کے بجائے ہم وہ کا استعمال کریں گے. اب یہ جو حرف ہے راجع لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اس نے لوٹا، یہ کوئی صحیح جملہ نہیں بن رہا، تو ہم کہیں گے وہ لوٹا. ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر ہم اس نے لوٹا نہیں کہیں گے، اس نے نکلا نہیں کہیں گے. وہ اور اس کے دونوں معنی ایک ہی ہیں، جملے کے مطابق استعمال کریں گے. یعنی جیسے اس نے لوٹا کہہ دیں یا کہہ دیں وہ لوٹا، ایک ہی معنی ہوگا، لیکن جملے کے مطابق ہم اس نے کا استعمال کریں گے یا وہ کا استعمال کریں گے. راجع وہ لوٹا، خرج وہ نکلا، آمن وہ ایمان لایا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. یہاں پر امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، آپ لوگوں کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. ذکر ذکر کرنا، ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے ذکر کیا. راجع لوٹنا، وہ لوٹا. اب اس نے لوٹا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے وہ لوٹا. قال کہنا، اس نے کہا. آمن وہ ایمان لایا. نزل اس نے نازل کیا. فعل کرنا، اس نے کیا. انذر آگاہ کرنا، اس نے آگاہ کیا. جمع اس نے جمع کیا. قتل اس نے قتل کیا. رفع اس نے بلند کیا. کتب اب کتبہ کے 2 معنی ہیں، لکھنا یا فرض کرنا. تو اس نے لکھا یا اس نے فرض کیا. انزل نازل کرنا، اس نے نازل کیا. خلق پیدا کرنا، اس نے پیدا کیا. ارسل بھیجنا، اس نے بھیجا. سأل اس نے سوال کیا. جعل اس نے بنایا. زین اس نے سنوارا. خرج وہ نکلا. ٹھیک ہے، خرج اس نے نکلا صحیح نہیں بنے گا، وہ نکلا. اخرج اس نے نکالا. اب دیکھیں خرج کا مطلب ہے نکلنا اور اخرج نکالنا. تو خرج وہ نکلا، اخرج اس نے نکالا. ٹھیک ہے. ناصر مدد کرنا، اس نے مدد کی. کذب جھٹلانا، اس نے جھٹلایا. عبد عبادت کرنا، اس نے عبادت کی. غفر بخشنا، اس نے بخشا. سجد سجدہ کرنا، اس نے سجدہ کیا. صبر اس نے صبر کیا. شکر اس نے شکر کیا. نظر اس نے دیکھا. ختم اس نے مہر لگائی. خلق اس نے پیدا کیا. کتب اس نے لکھا. فتح اس نے کھولا. ظلم اس نے ظلم کیا. شاہد اس نے گواہی دی. سمع اس نے سنا. رحم اس نے رحم کیا. عمل اس نے عمل کیا. علم اس نے سکھایا. علم اس نے جانا. اب دیکھیں علامہ اور علیمہ میں فرق دیکھ لیں. صرف زبر زیر کیا
کی وجہ سے جو ہے معنی چینج ہو رہا ہے. علامہ سکھانا اور علیمہ جاننا. علامہ اس نے سکھایا، علیمہ اس نے جانا. غفرا اس نے بخشا، صدقہ اس نے سچ کہا. ٹھیک ہے. قال اس نے کہا. تمام الفاظ کا ترجمہ کریں. سہولت کے لیے معنوں کے اشارے دیے گئے ہیں جو کہ ہم کر چکے ہیں. اب اس میں دیکھیں ساجادہ جو ہے وہ 3 زبر والا حرف ہے اور اس میں 2 زبر والا کون سا ہے؟ عالمہ، عاملہ، راحمہ، سامعہ. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ 2 زبر والے ہیں. یعنی 2 زبر آ جائے یا 3 زبر آ جائے، کچھ بھی آ جائے، معنی ہوگا اس نے کیا. آپ لوگ ایک کاپی پینسل رکھ لیں یا رجسٹر رکھ لیں. آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے نوٹس ضرور بنائیں تاکہ آپ لوگوں کا یہ جو ہے، کیونکہ جو ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں لیسن نمبر 2 سٹارٹ کریں گے. اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہو آپ لوگوں کو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو رپلائی کروں گی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.